آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی جان و مال، اس کی عزت، اس کی حفاظت، اس پہ مقدم کر دیا ہے. ہم نے اس کو دہشت گردی پہ مقدم کر دیا ہے. ہم نے نہیں کہا، ہمارے سیاستدانوں نے کہا، تمام حکومتوں نے کہا، تمام صوبائی حکومتوں نے کہا کہ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو آپ نے ٹیرر کرائم نیکسس کو بریک کرنا ہے. آپ نے اس انلیگل اسپیکٹرم کو ختم کرنا ہے. آپ نے نارکوٹکس، بھتہ خوری، کڈنیپنگ فار رینسم، ان جیسے ناسوروں سے، نان کسٹم پیڈ وہیکلز، ان جیسے ناسوروں سے اپنے خطوں کو پاک کرنا ہے. جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں، جب آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پہ کام کرتے ہیں، تو ان کی پشت پناہی کے لیے مختلف جگہوں سے آوازیں آتی ہیں، مقامی طور پہ، سیاسی طور پہ. فیصلہ تو آپ نے کیا تھا کہ اس کو ختم کیے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. آپ نے فیصلہ کیا، اس ملک کے سیاستدانوں نے فیصلہ کیا، تمام سیاسی حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کیسز کے خلاف اپنی جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. فیصلہ کیا نا. یہ کھولیے گا اور یہ دیکھیں کہ ویئر وی اسٹینڈ آن دس. یہ آپ کے سامنے میں اگست 2025 کی، اس سال کی آپ کے سامنے کیسز رکھتا ہوں جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے خیبر پختونخوا کے ہیں. کنوکٹڈ نل، 0. 34 کیسز پینڈنگ ہیں. وہ کیسز جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہوا ہے، جو اب تک خیبر پختونخوا کے ہیں، جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں پینڈنگ ہیں، وہ 2878 ہیں. اور 1706 ایسے کیسز ہیں جن کو 3 سال سے زیادہ عرصہ گیا ہے. یہ ہے وہ جوڈیشل سسٹم جس کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جس کو مضبوط کرنے کا فیصلہ 2014 میں، 2021 میں کیا گیا. اس وقت کی سیاسی حکومت نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا. یہ ہے وہ انلیگل اسپیکٹرم. صرف ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ اس وقت نارکوٹکس کے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے. اس انلیگل اسپیکٹرم میں صرف نارکو دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے اندر 10,087 کیسز، کنوکشنز 679. انلیگل ویپنز کے کیسز 33,389، کنوکشنز 6,945. تو دس از دی ایکچوئل امپیریکل اسٹیٹس آف دی کاؤنٹر ٹیررزم خلاف جو جوڈیشل آپ نے مہم چلانی تھی. واپس جائیے. یہ فیصلہ کیا گیا 2014 میں، 2021 میں کہ اگر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا سے ختم کرنا ہے تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو پولیس کا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. کھولیے گا اس کو. اس وقت خیبر پختونخوا کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے وہ ہے 3200. آپ کے سامنے دہشت گردی. از اٹ انف؟ آپ اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط نہ کریں. اس بہادر اور غیور اور انتہائی دلیر پولیس فورس، سلام پیش کرتے ہیں ہم خیبر پختونخوا کی پولیس کو، اس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو. لیکن تعداد کتنی رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ 3200. یہ وہ جو کام ہے جو حال میں کیے گئے، اچھے کام کیے گئے، بٹ آر دے انف؟ دے آر ناٹ انف. 2014 سے آپ نے لکھ دیا، یا تو آپ اس ڈاکومنٹ کو سائٹ پہ کر دیں اور کہ یہ غلط لکھا تھا ہم نے. واپس جائیے گا. مدارس کی رجسٹریشن. یہ فیصلہ ہوا کہ مدارس کو رجسٹر کرنا ہے. خیبر پختونخوا میں 4,355، تقریباً 55% مدارس کو ہم آج تک رجسٹر کر سکیں. باقی نہیں کر سکے، رجسٹر ہی نہیں کر سکے. نصاب ایک کرنا اور اس کے اوپر اوورسائٹ کرنا تو بات کی بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی، تو ان سوالات کا جواب بھی مجھے دیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہے. واپس جائیے گا. 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے. 2021 میں بھی اس کو حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے. تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟
تو کیا آپ 2014 میں غلط تھے؟ کیا آپ 2021 میں غلط تھے؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کہتے ہیں امن آ چکا ہے، وہاں کوئی آکوپیشن فورسز نہیں ہیں، تو ہم نے کئی دہائیوں سے جب اپنے افغان بھائیوں کو مہمان نوازی کی، آج جب حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں، تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے، اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ یہ فیصلے آپ نے خود کیے تھے، کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ایک وہیکل 1 ID ہوتی ہے، نہ اس کا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے، اس کا نہ چیسی ملتا ہے، نہ انجن ہے، نہ کوئی کاغذ ہے۔ کوئی دوسرے ملک سے کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں، بیسوں ہزار گاڑیاں اس طرح کی چل رہی ہیں۔ So if they are good with non-custom made vehicle, then they should be good with terrorism also. وہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے میں نے آپ کے لیے نارکوٹکس رکھی سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی، سمگلنگ ہوگی، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا فائدہ ہے۔ تو اگر آپ کے لیے اس بارڈر کو آپ چاہتے ہیں، آپ کے قانون نافذ کرنے والے FC انٹیلیجنس ایجنسیز سب جون سی ہیں وہ کہتی ہیں اس بارڈر کو سیل کرنا ہے، آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز، سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سمگلنگ کرنی ہے تو پھر دہشت گردی، اس سمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے، اس کے ساتھ ایکسپلوسیوز بھی آئیں گے۔ آپ نے دہشت گردی کو ناسور کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کام پولیسنگ کا ہے، لا اینڈ آرڈر۔ آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے، اسے ایکوپ کرنا ہے۔ آپ یہ نہ کریں اور آپ کہیں کہ یہ جو اس کی جگہ پولیسنگ کا اور انٹرنل سیکورٹی کا کام آپ کی فوج کرے گی، اور جب فوج کرے تو آپ کہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، یہ بالکل جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں، اس کرمنل مافیا میں، ان کرائمز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی ہے۔ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ جب ریاست پاکستان کہتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ واپس ان کے ملک بھیجیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ وہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو حقیقت تو ان کے سامنے ہے، کیوں نہیں؟ بیکاز ان کی ذات، ان کے فوائد، ان کی سیاست آپ سب کی جان و مال سے ان کو زیادہ عزیز ہے۔ اور جب آپ یہاں مس گورننس کریں، کرپشن کریں، تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو، تو یہاں سے دے آر ہیپی، دے آر ایبسلیوٹلی ہیپی کہ یہاں سے صرف سیکیورٹی کے واقعات اور دہشت گردی اور ٹیررزم کی سٹوریز آگے ہیں، تاکہ باقی چیزوں پہ بات چیت نہ ہو۔ Nobody should talk about your governance, nobody should talk about your performance. کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ اربوں روپیہ جو آیا یہ کہاں گیا، کدھر گیا، کس پروجیکٹ پہ لگ گیا، تاکہ پورا دن بیانیہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ رکھا جائے۔ So that's the fact. Now the time has come where we have to be very clear and honest with each other. Because اس فوج کے بچے، ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے بچے، اس پولیس کے بچے، آپ کے بچے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ڈیلی جو ان سے اپنی جانیں دے رہے ہیں، کل بھی دی، پرسوں بھی دی، اس سے پہلے بھی دی۔ خوبصورت جوان اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ This has to end. This status quo will not be tolerated anymore. That's the simple, short and clear answer.